اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ 17 ججوں نے استعفے دے دیے، اس پہ بات کروں گا۔ یہ پہلا کارنامہ تھا ہمارے ISI چیف کا، ملک کو پہ جو حملہ آور ہوئے تھے وفاق پہ، اسلام آباد پہ، گنڈا پور اور اس کے دہشت گرد، ان سے نمٹنا، جس میں وہ بغیر کسی نقصان کے وہ اس سے نپٹے ہیں۔ ہاں ایک نقصان ہوا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کا پرچہ بھی عمران نیازی اور اس کے خواریوں، علی امین گنڈا پور اور جتنے بھی وہ اس کے ساتھ آئے تھے اکسانے والے، ان سب پہ درج ہو چکا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ بکاؤ ججوں کا پلان یہ ہے کہ اتنی افراتفری پھیلائی جائے نا، باہر نکلا جائے، وکیلوں کو باہر نکالا جائے۔ انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، وکیل تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے ایماندار جو وکیل ہیں، جو ملک کے وفادار ہیں۔ یہ تو بکاؤ جج تھے، میں تو پہلا دن سے ان کو کہہ رہا تھا یہ تو بکاؤ جج تھے، عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ تھے۔ اگر عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ نہیں تھے تو وہ تو شاہ، جو اس کو شاہ کہنا بھی شاہوں کی توہین ہے۔ میں شاہوں کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہ ہیں بھی عزت کے قابل۔ یہ شاہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں مردود کون ہے۔ اس کو اللہ نے عزت دی تھی، اس نے اب چیف جسٹس بننا تھا، لیکن اس کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جس کو اللہ پاک عزت دے پوری دنیا بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ پاک بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اس نے یہ کیا ہے کہ عالمی طاقتوں سے مل کے انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، عمران کو باہر نکالنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسی کرم نوازی ہوئی کہ سب ان کے منصوبے ان کے منہ پہ پلٹ دیے گئے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں ان کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا گیا تھا، ان مردودوں نے وہاں انصاف بیچا ہے۔ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ بن کے کیوں امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے گئے ہیں، وہاں ان کو باقاعدہ گھر دکھائے گئے ہیں، یہ تمہارے گھر ہیں، یہ تم نے ملک کو تباہ کر کے ادھر آ جانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے یہاں امریکہ میں رہنا ہے۔ ہمارے اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف ہیں وہ کدھر ہیں؟ سب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب غدار تھے۔ انشاءاللہ یہ امریکہ میں نہیں جائے گا۔ ہاں ایک اسلم بیگ، وہ بھی پاکستان میں ہے، وہ بھی ملک کا وفادار ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، دھڑلے سے رہ رہا اپنے ملک میں۔ جو غدار ہوتے ہیں نا، ملک کے غدار، وہ ملک سے بھاگتے ہیں۔ یہ بھی بھاگ جائیں گے، یہ جتنے بھی جج تھے نا یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ وہ ثاقب ناصور سے پکڑ گیا، بندیال بھی کوشش کر رہا ہے ملک سے بھاگنے کی، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ یہ سب ٹاؤٹ تھے، عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ۔ یہ جو اب 17 ججوں نے استعفیٰ دیا نا، کنفرم بتا رہا ہوں 200% وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے، ان سے ان کو کھربوں ڈالر فنڈنگ ہوئی تھی۔ آگے انہوں نے پھر وکیلوں کو بھی کر، اور اس سب میں مرکزی کردار مردود، جس مردود کا ہے نا، وہ ہے اظہر من اللہ۔ اظہر من اللہ نے آگے پھر شاہ کو خریدا، پھر باقی ججوں کو خریدا، پھر آگے اس نے ان کو لالچ دیا کہ اس طرح نیشنلٹیاں مل جائیں گی، اس ملک میں کیا رکھا ہے وہاں پہ ہو جائیں گے، اور گھر میں ان کی کیا عزت ہے، ان کی بیویاں یقین جانیے ان کو جوتے مارتی ہیں۔ یہ ان کی اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے دنیا میں، جو آخرت میں ملے گی وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو کس طریقے سے دیکھیں اب کیا یہ ملک کے خلاف کر رہے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ عمران کو نکالا جائے، حکومت کو ختم کیا جائے گا۔ یہ اسی لیے تو انہوں نے وہ روکا ہوا تھا الیکشن کمشنر کو کہ
فیصلے نہیں دینے ہیں جو دوبارہ گنتی کی اپیلیں آئی ہوئی تھیں۔ دوبارہ گنتی میں پی ٹی آئی نے ہار جانا تھا، اس کی کم از کم 30 سے 40 سیٹیں مسلم لیگ نون کی پنجاب سے پی ٹی آئی کو فراڈ کے ذریعے ملی ہیں۔ یہ ان کی یہ فارم 47 کہہ رہے ہیں، فارم 45 جعلی ہے، نہ وہ جعلی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ فارم 45 جعلی ہیں اور 200% جعلی ہے۔ تو اب اس میں وہ پھنسیں گے۔ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے۔ اس ملک سے اللہ پاک نے بہت سارے کام لینے ہیں، اسی ملک نے آگے لڑنا ہے۔ کس کے ساتھ مل کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس نے لڑنا ہے اور آگے جانا ہے۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے، قوم یوتھڑ کو ہدایت دے، ان ججوں اور وکیلوں کو جو مردود جا چکے ہیں ان پہ لعنت ڈالیں۔ وہ انہوں نے نہیں وہ کرنا تھا، ان کے نصیب میں ذلت لکھ دی گئی ہے۔ جو ایماندار جج اور وکیل ہیں اب ان کو آگے لایا جائے، نئے جج لائے جائیں، اور اس کے بعد یہ جب نکلیں گے نا باہر، اب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا اب ادارے ایک ہو چکے ہیں، عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی پی ٹی آئی نے جو پشاور سے یہاں تک پنجاب میں ایک بندہ بھی نہیں نکلا، اگلے دن لاہور میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا اور کیک کاٹنا تھا، کتنے بندے وہاں پہ نکلے ہیں؟ کوئی بندہ نہیں نکلا، اور ادھر بھی کوئی بندہ نہیں نکلا ہے، اسلام آباد میں بھی مقامی کوئی بندہ نہیں نکلا ہے۔ اسی لیے تو عمران کی دونوں بہنوں کو بھی دہشت گردی کے الزام میں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ سب سے بڑی دہشت گرد ہے، یہ پورا ٹولہ ہی نیازیوں کا دہشت گرد ہے۔ یہ وہ نیازی ٹولہ ہے جنہوں نے 65-71 کی جنگ میں بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں اور فوجیوں سے زبردستی ہتھیار جس نیازی نے پھنکوائے تھے نا، یہ وہی نسل ہے، یہ وہی مردود ہیں۔ ان کو اللہ یا تو ہدایت دے یا تباہ و برباد کرے۔ تو اب انشاءاللہ اچھے فیصلے عدلیہ کی طرف سے بھی آئیں گے، اچھے جج آئیں گے، ایماندار جج آئیں گے، اور اب کھربوں ڈالر جو پیچھے لگا کے بیٹھے ہوئے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ ان ججوں کو بھی خریدنے کی کوشش کریں گے، مقدار بڑھا دیں گے پیسوں کی، وکیلوں کو بھی خریدنے کی کوشش کریں گے، وکیلوں کو باہر نکالیں گے، ججوں کو باہر نکالیں گے۔ لیکن میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ان وکیلوں کی بھی ٹانگیں توڑ دی جائیں، ان کا بھی وہی اشر کیا جائے جو مشرف نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہی اشر ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اچھا بنائے، اپنے ملک کا وفادار بنائے۔ تو عوام سے میری بس ایک ہی اپیل ہے، او خدارا یہ سوچو، گوگل آج کل گوگل کا دور ہے، او دماغ نہیں استعمال کرتے ہو تو گوگل ہی استعمال کر لو۔ کسی کا گھر ڈھونڈنے کے لیے تو ایک دم لوکیشن لگا لیتے ہو کہ گوگل ڈھونڈ کے دے گا، تو ادھر بھی لگاؤ نا، گوگل سے ہی مدد لو کہ عمران نے اپنے دور میں کتنا قرضہ لیا ہے، 24 ارب کو بڑھا کے 48 ارب کر دیا، ڈبل کر، 76 سالوں میں جو قرضے لیے گئے تھے اس نے 3 سالوں میں ڈبل کر دیے تھے۔ تو بنایا کیا؟ ایک اینٹ تک نہیں لگائی، 1 روپیہ تک نہیں لگایا، کھا گیا سارے پیسے۔ اور اس پیسوں کو باہر نکالنے کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں ادارے تحقیقات کرنے، یہ مردود جج فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جو فوراً وہ روک دیتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو گئے ہیں نا، یہ مردود جج 6 جج گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نہ سوری زیادہ گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے 6 ہیں۔ تو ان کو اب اس کے بعد تحقیقات کی جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان سے پوری پوچھ گچھ کی جائے۔ اور ایک اور آپ لوگوں کو بتا دوں، وہ جو غدار تھی نا یہ بلوچستان کی محرم، ڈاکٹر محرم، تو اس کو کراچی سے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ خود وہ گاڑی لے کے گئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جس میں دھماکہ ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ کے پاس،
جس میں 2 چائنا کے لوگ مارے گئے ہیں اور ایک پاکستانی شہید ہوا ہے۔ دیکھیں چائنا ہمارا مہمان، چائنا کے لوگ ہمارے یہاں پہ مہمان ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے ملک میں کام کرنے، ہمارے ملک کے میں فیکٹریاں کارخانے لگا رہے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ میرنگ بلوچ نے اس کو مروانے میں اہم کردار ادا کیا ان کو، اور اب اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اب وہ اچھل رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ اس کا جو بھائی بنا ہوا ہے نا، یہ احمد میر، یہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، اور یہ جو جتنے بھی صحافی ہیں نا آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کتے کی طرح ملک کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب ٹاؤٹ ہیں۔ احمد میر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، اس نے خود پہ حملہ کروا کے نا کچھ سال پہلے تو فوج پہ الزام لگا دیا تھا کہ مجھے فوج نے میرے پر حملہ کیا ہے، یہ وہ مردود ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت بہتر کرے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔